بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 28 تک کل پہنچے تھے، اور اللہ تعالی نے ان آیات میں عورتوں کے حقوق، نکاح، ان چیزوں کا جو تذکرہ فرمایا تھا وہ مباحث گزری، اور اس کے بعد ایک چیز یہ بتلائی ہے کہ جس طرح مومن انسان کی جان اور مومنہ عورتوں کی عزت اور یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں، اسی طرح مومن کا مال بھی قابل احترام ہے۔ اور یہ بات بھی سکھائی ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات بھی تم لوگ پڑھتے اور سنتے ہو، ان پہ عمل کرنا اور ان پر چلنے کی توفیق جو ہوگی تو اس کی بنیاد در حقیقت وہ ہے کہ تم اپنے اموال حلال طریقے سے کماؤ اور تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے۔ بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ منع کیا اس بات سے کہ اپنے رزق میں حرام شامل نہیں کرنا، اور جتنا جتنا رزق پاک ہوتا جائے گا ایمان والوں کا ایمان اور ان کے اعمال اتنے ہی صالح ہوتے جائیں گے۔ اس لیے یہ آیت نمبر 29 جو ہے، اس میں اللہ تعالی نے رزق کے جو حصول کے ذرائع ہیں بہت سی چیزوں کو جمع فرما دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے اموال، بینکم اپنے درمیان، آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، الا ہاں یہ کہ دو شرطیں تمہیں بتاتے ہیں، ان تکون تجارتن، کہ سودا ہو آپس میں، تجارت ہو۔ ایک تو تجارت کی وجہ سے ایک دوسرے کا پیسہ جائز طریقے پر کھانا یہ جائز ہے، اور دوسرے فرمایا کہ ان تراض منکم، آپس کی رضامندی سے، تراض رضا سے، خوشی سے، تو اس طرح تم ایک دوسرے کا پیسہ کھا سکتے ہو، اور وہ کھانا اس کی خوشی سے بھی ہے کہ اس نے اپنے مال کو تمہارے لیے مباح کر دیا، جائز کر دیا، اور اس طرح بھی کہ تم نے تجارت کر لی۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور دیکھو مت قتل کرنا، انفسکم اپنی جانوں کو، ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ، کان بکم رحیما، وہ تو ہمیشہ سے تم پر مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے۔ اس آیت کریمہ میں بہت تفصیلی مباحث لکھی ہیں فقہا نے، مگر وہ مباحث ساری کی ساری عقود کے متعلق ہیں۔ عقود جمع ہے عقد کی، اور عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ نکاح کو بھی اسی لیے عقد کہتے ہیں کہ اس میں گویا گرہ باندھ دی جاتی ہے، اور عقود کا مطلب یہ ہے وہاں پر کہ جو بھی معاہدے آپس میں ہوتے ہیں ان تمام معاہدات کی اصل، وہ جو معاہدے ہیں وہ یہ آیت کریمہ ہے جو اصل ہے ان کی۔ تو پہلی بات تو یہ فرما دی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے پر آپس میں مال نہ کھاؤ۔
دو ترجمے اس کے کیے. ایک ترجمہ تو عام طور پر جس طرف مفسرین گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لا تاکلوا مت کھاؤ اموالکم اپنے اموال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے پر اپنے مال ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ. ہڑپ کرنا، سود کے ذریعے دوسرے کا مال لینا، جوئے کے ذریعے لینا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کا مال برباد کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یوں مال نہ کھاؤ. اور دوسرا ترجمہ جو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، اپنے مال مت کھاؤ، بینکم، آپس میں، اپنی ذات پہ، بالباطل، ناجائز طریقے سے، یعنی اپنا مال جو ہے وہ اپنے پہ ہی، حلال کا مال ناجائز طریقے سے مت استعمال کرو، اس کو صرف نہ کرو. کیونکہ وہ کہتے ہیں کم کی ضمیر تو حاضر کے لیے ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، تو کم کی ضمیر تو حاضر لوگوں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپس میں کی بجائے یوں کہیے کہ اپنے مال اپنے ہی ساتھ باطل طریقے پہ مت کھاؤ. تو اپنے مال اپنے ہی ساتھ باطل طریقے پہ کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اور اسراف ان معاملات میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو. اگر کوئی آدمی اپنا مال ہے حلال کا اور جائز کا لیکن اپنے اوپر ہی غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے تو بھی گناہ گار ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے. مثلا پیسہ اسی کا اور ہے بھی حلال اور کمایا اور اس سے شراب پی لے تو اس نے اپنے ہی پیسے کو اپنے اوپر ہی غلط استعمال کر لیا. تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنے اموال بھی غلط طریقے پہ مت کھانا. اس لیے اگر یہ دوسرا ترجمہ کر لیا جائے تو اس آیت کریمہ سے پھر یہ معلوم ہوا کہ اپنے مال کی حفاظت واجب ہے، ضروری ہے. اور یہ کئی ایک آیات اس سلسلے میں گزر چکی ہیں جہاں پہ اللہ تعالی نے منع کیا ہے مال کو ضائع کرنے سے، اور ایک جگہ تو فرما دیا کہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے تمہارے باقی رہنے کا یہ ذریعہ بنایا ہے، اسے ایسے ہی نہ اڑا دینا. ان دو ترجموں کے بعد اب اس کی تشریح میں دیکھیے کہ ارشاد فرمایا بالباطل، باطل طریقے پر مال کا کھانا. اور باطل طریقے پر مال کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی یتیم کا مال کھا جائے، اس سے شریعت نے پیچھے منع کیا ہے. تو یہاں پر یہ حکم دے دیا کہ باطل طریقے پہ مال ہڑپ نہیں کرنا. دیکھو یتیموں کے مال کو نہ چھیڑنا، جو پہلے سے ہم تمہیں بتاتے چلے آ رہے ہیں. اس آیت کا جوڑ دوسری آیات کے ساتھ اس طرح بیٹھے گا. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ حق مہر کے بارے میں ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، جیسے کل آیا تھا کہ کم کر لو، زیادہ کر لو، آپس کی رضامندی سے طے کر لو، قسطوں سے طے کر لو، معافی ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن جبرن مہر کو دبا لینا اور ادا نہ کرنا یہ کام نہ کرنا. اگر جبر کرو گے تو پھر یہ باطل طریقے پر مال کھانا ہو جائے گا. اور لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے پہ مت کھاؤ. اور تیسری چیز مفسرین کہتے ہیں شروع سے تذکرہ وراثت کا چلا آ رہا ہے، تو وراثت کے تذکرے کے بعد اب پھر نئے سرے سے بات کو شروع کر دیا کہ دیکھو وراثت میں جو ورثہ ہیں کسی کا حق تم نہ مار لینا. یہ بھی مال کو باطل طریقے پہ کھانے ہی کی ایک چیز ہے نا. تو تینوں چیزوں سے منع کر دیا جو آیات میں مسلسل آ رہی تھیں. یتیموں کا تذکرہ چل رہا تھا کئی دن سے آپ سن رہے ہیں، اور مہر کا تذکرہ چل رہا ہے کئی دن سے، اور وراثت کے احکامات چل رہے ہیں، یہ بھی آپ نے اسی صورت میں پڑھا ہے. تو ان سب چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دیکھو کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے مال کو
بغیر کسی وجہ کے ہڑپ کر جاؤ، اور مطلقاً یہاں پر منع کر دیا ہے کہ حرام کا مال نہیں کھانا، جو بھی تمہارے لیے حرام کا مال بنتا ہے چھوڑ دو اسے، الا ہاں دوسرے کے مال کو کھانے کی طریقہ یہ ہے کہ یعنی وہ جائز طریقہ کون سا ہے؟ اصل میں تو کوئی کسی کا مال کھائے ہی نہ، لیکن اللہ نے فرمایا ہے ان تکون تجارتن، آپس میں جو سودا کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس کے ذریعے سے مال کھا سکتے ہو۔ اور تجارت کا لفظ جو لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت میں بیع ہوتی ہے، مال کے عوض میں مال جاتا ہے۔ ایک آدمی نے چیز دی، اس کے عوض میں مال لے لیا، تجارت یہ ہو گئی نا۔ تو ارشاد فرمایا تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کا مال جائز ہے۔ اوپن مارکیٹ ہے، آپ نے چیز رکھ دی، اسے بیچنا ہے، وہ لے اس کی مرضی، نہ لے اس کی مرضی، پیسہ دیا اور اس کے عوض میں چیز لے لی۔ تو ایک صورت تو یہ ہوئی تجارت کی، اور دوسری صورت اس پہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ بیع کے عوض میں بیع ہو جائے، مال کے عوض میں مال آ جائے، چیز کے عوض میں مال آ جائے، ایک تو یہ، اور دوسرے کہتے ہیں کہ محنت کے عوض میں مال آ جائے۔ یہ بھی تجارت میں وہ شامل کرتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ محنت کے عوض میں مال آ گیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، کھاؤ۔ ایک آدمی نے محنت کی اور محنت کے عوض میں مال کمایا، جو کہ عام طور پہ مزدوری میں ہوتا ہی ہے، اور اسی میں پھر ساری چیزیں آ گئیں، اجارہ بھی آ گیا، مختلف چیزیں آ گئیں، جیسے کرایہ ہے کہ اس نے اپنی مشینری کو یوز کیا یا اس نے اپنے گھر کو یوز کیا، اور اس کے عوض میں جس کی اصل میں ملکیت تھی اسے کرایہ دے دیا۔ تو تجارت میں دونوں چیزیں آ گئیں، اور اللہ تعالی کا تجارت کا یہاں ذکر کرنا، اس سے استنباط کیا ہے مفسرین نے کہ مال کے معاملے میں سب سے اچھی چیز تجارت ہے۔ اس پہ بحث کی ہے فقہا نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز تو مال غنیمت، کہ وہ بالکل حلال کا مال ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تجارت ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کے لیے یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کو باقی رکھنے کے اسباب، ذرائع، مال کا کمانا، ان چیزوں کو کرے، کسب حلال، حلال کا رزق کمانا، یہ ہر آدمی کے لیے فرض ہے۔ اسی وجہ سے جو آدمی حلال کا رزق کماتا ہے وہ اپنا ایک فرض پورا کر رہا ہے، اور فرض کی ادائیگی پہ اللہ کے ہاں سے ثواب ہے، جیسے نماز پہ ثواب ہے، جیسے زکوٰۃ پہ، جیسے حج پہ، اسی طرح اس کے ذمے جو چیز فرض ہے اس پہ بھی ثواب ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو تجارت کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ تجارت کا پیسہ اتنا زیادہ اچھا ہے اور اتنا پاک اور حلال مال ہے، اور دلیل میں وہ سورہ مزمل کی آیت کریمہ پیش فرماتے تھے، اور سورہ مزمل آپ دیکھیے اس سے سمجھ آتی ہے یہ بات۔ 29ویں پارے میں سورہ مزمل، سورت نمبر ہے 73، 73 نمبر سورت۔ اس کی آیت نمبر 20 دیکھ لیجئے، دوسرا رکوع ہے نا اس کا، یہ پورے کا پورا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، پورے رکوع میں ایک ہی آیت، جہاں سے آخری رکوع، دو ہی تو رکوع ہیں، آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے ان ربک یعلم انک تقوم، اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں، اس کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل،
ثلثی اللیل، رات کو اس وقت اٹھتے ہیں جب 2/3 رات گزر چکی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وَنِصْفَهُ، آدھی رات کو آپ اٹھتے ہیں، وَثُلُثَهُ، اور کبھی رات کا 1/3 حصہ گزر چکا ہوتا ہے، وَطَائِفَةٌ، اور کتنے ہی لوگ ہیں، گروہ ہے پورے کا پورا، الَّذِينَ مَعَكَ، جو آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرض تھی ابتدا میں۔ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور لوگوں اللہ رات کو اور دن کو ماپتا ہے۔ کیسے ماپتا ہے؟ اس کے ہاں زمانے کی کیا مقدار ہے اور کتنا زمانہ اس کے ہاں ماپنے کے بعد تمہارا قبول ہے، کتنا نہیں، یہ اس وہی جانتا ہے۔ علم لن تحصوہ، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کو اب پورا نہیں کر سکو گے۔ 10 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض رہی، اور 10 سال کے بعد اللہ نے کہا اچھا اب نفل ہے۔ 10 سال کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا علم لن تحصوہ، اور اب تم اسے پورا نہیں کر سکو گے۔ تو کیا ہے؟ فتاب علیکم، اللہ نے حکم کو نرم کر دیا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو آسانی سے۔ اور یہ دلیل لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی نیا مسلمان ہو تو وہ پہلے ہی دن سورہ فاتحہ کو اور ساری چیزوں کو تو یاد نہیں کر لے گا، تو اسے نماز پڑھانی تو ضروری ہے۔ تو اسے یہ کہا جائے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے ایک سورت چھوٹی سی، ایک آیت، ایک حرف یاد ہے، بس اسی کے ذریعے اس کی نماز ہو جائے گی، ساری جگہ پہ وہی پڑھ لے۔ قرات جو ہے اس کی، وہ قرات فرض اور واجب جو تھی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ضم سورہ سورت کو ملانا، اس کا کچھ نہیں ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ علم ان سیکون منکم، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے مرضا کتنے ہی بیمار ہیں، رات کو نہیں اٹھ سکتے۔ وآخرون، اور کچھ ایسے ہیں یضربون فی الارض، جو زمین پہ سفر کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یہ ہے تجارت۔ وآخرون، اور ایک گروہ ایسا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جہاد سے پہلے تجارت کا ذکر کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کا ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد سے افضل چیز یہ ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کماتا ہوا کسی بھی وادی میں، حجاز کی، عربوں کی کسی بھی وادی میں، فرمایا میرا انتقال ہو جائے لا ابالی، میں کوئی نہیں اس میں پرواہ سمجھتا، میرے لیے اللہ کی راہ میں جہاد میں سر اتر جائے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کماتے میں جان دے دوں خدا کی راہ میں، میرے لیے سب برابر ہے۔ اور یہ آیت پڑھتے تھے۔ اس لیے جو لوگ حلال کا رزق کماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، وہ کوئی چھوٹی سی عبادت تھوڑی، بڑی عبادت ہے ان کی بھی۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی تجارت کی، کہ تجارت میں حقیقتاً الا ان تکون تجارتاً، تجارت ہو، اور اگر حقیقی تجارت نہیں ہے، یہ تجارت کی ایک قسم ہے، 4 قسمیں ہم آپ سے عرض کریں گے۔ یہ پہلی قسم ہے تجارت کی جو حقیقی ہے، اور اللہ نے اس میں برکت کو بھی کہا ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں کہا ہے کہ تم اس کے ذریعے ایک دوسرے کا مال لو، بالکل ٹھیک ہے۔ تجارت کی دوسری قسم وہ ہے جہاں حقیقتاً تجارت نہ ہو، جوا، سٹا، سود۔ تو یہ بے جو ہے، یہ جو پیسے دے رہا ہے اور اس کے عوض میں پیسے وصول کر رہا ہے، تو پیسے کے عوض میں جو پیسہ بڑھ کر آ رہا ہے وہ سود ہے نا۔ 100 روپے دیے اور کہا اتنی مدت کے بعد 103 روپے آپ سے لوں گا، تو وہ 3 روپے کے مقابلے میں زمانہ آ رہا ہے، ٹائم آ رہا ہے، مدت آ رہی ہے، اور تو کوئی چیز نہیں آ رہی۔
تو وہ کس وجہ سے 103 روپے کا مستحق ہوگا؟ یا تو وہ یہ کہہ دے کہ اس میں نفع ہوا یا نقصان ہوا، دونوں کا میں بھی ذمہ دار ہوں، تم بھی ذمہ دار ہو، یہ کم سے کم یہی کہہ دے کہ جناب وہ محنت آپ کی ضائع ہو گئی، مال میرا ضائع ہو گیا۔ دو صورتیں، 100 روپے دیے، اس نے کہا یہ کاروبار میں لگا دو اور اس پہ جو نفع ہوگا ہم تقسیم کر لیں گے، یہ ایک صورت ہو گئی۔ اور اس صورت میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو پیسہ اس کا ڈوبا، محنت اس کی ڈوب گئی، اور انہوں نے 100 روپے دونوں نے اکٹھے کر کے لگا دیے تو اس کا بھی سرمایہ ڈوبا، اس کا بھی سرمایہ ڈوبا۔ دو، اور تیسری صورت یہ کہ 100 روپے لگا دو اور 103 روپے واپس کرنا، تو یہ 3 روپے کس چیز کے عوض میں وہ لا رہا ہے؟ ٹائم کی وجہ سے نا، کہ 1 مہینہ 2 مہینے مہلت دے دی، یہ ہے سود اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے تجارت جہاں پہ حقیقت نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پہ جوا ہے، سٹا ہے، لاٹری ہے، اس قسم کی چیزیں، تو فقہا اسے نام دیتے ہیں بیع باطل کا، کہ یہ بیع سرے سے ہوتی ہی نہیں، یہ باطل ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک حقیقی تجارت اور ایک تجارت کے نام پہ یہ چیز۔ تیسری قسم کی تبادلہ ایسا ہے جو اموال متبادل ہوتے ہیں اور فریقین کی رضامندی سے نہیں ہوتے، اور وہ فقہا بیع فاسد قرار دیتے ہیں، باطل نہیں۔ باطل اور فاسد میں وہ فرق کرتے ہیں۔ باطل تو جو سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی، اور فاسد وہ جو ہو جاتی ہے لیکن اس میں پھر بھی فساد رہتا ہے، مال قطعی طور پر حرام نہ بھی ہو تو بھی وہ اس میں کراہت آ جاتی ہے، بیع فاسد کہلاتی ہے کہ کسی نے پیسے دے دیے اور دوسرے نے وصول کر لیے، لیکن دینے والے نے کوئی اپنی خوشی سے نہیں دیے۔ مثلا کرایہ تھا، اس نے دینا تھا اور کرایہ دار کو ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں، اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ نقصان ہو گیا اور یہ میں نے اس میں پورا کر لیا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ چیز ٹھیک کرا دی۔ وہ کہتا ہے صاحب نہیں، یہ ٹھیک کرانا آپ نے غلط کیا، مجھے تو آپ پیسے دیں پورے کرائے کے۔ تو یہ بیع جو ہے نا، یہ چاہے وہ بیچارہ دے گئی کہ مجھے اب یہ گھر سے نکالے گا تو میں کہاں جا کے سر چھپاؤں گا، تو یہ دے دیتا ہے پیسے، لیکن وہ جو پیسے لے رہا ہے اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہے بیع جو فاسد ہے، باطل نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز کو فقہا اگرچہ الگ کرتے ہیں بعض، لیکن در حقیقت وہ تیسری ہی قسم میں شامل ہو جاتی ہے محققین کے نزدیک، اور وہ کہتے ہیں کہ طرفین سے اموال کا تبادلہ ہو، یہ بھی مال دے رہا ہے وہ بھی مال دے رہا ہے، دونوں دے رہے ہیں، مال اپنا صرف کر رہے ہیں، اور بظاہر رضامندی بھی ہے، بظاہر وہ راضی ہیں، لیکن در حقیقت وہ راضی نہیں ہیں، وہ ناخوشی سے اپنا پیسہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں یا چیزیں دے رہے ہیں، یا ایک فریق کم سے کم ناخوشی سے دے رہا ہے اور مجبور ہے، اس لیے وہ اس سودے کو طے کر رہا ہے کہ اپنی مجبوری سے، مثلا یہ بیع فاسد ہی سمجھ لیجئے تیسری قسم، بعض اسے چوتھی قسم قرار دیا۔ ایک آدمی نے ساری مارکیٹ سے چیزیں اٹھا لی اور اسے پتا ہے لوگوں کو اب ضرورت پیش آنی ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، تو ایک تو اس کی چیزیں اس نے اٹھا لی کہ وہ کہتا ہے لوگوں کو میں بیچ دوں گا، روپے کا سوا لے لیا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے پیسے کو انویسٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے، انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس نے اپنا نفع کمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس قیمت کو اتنا بڑھا دے کہ سارا معاشرہ اس سے ڈسٹرب ہو جائے اور لوگ صاف یہ پتا چل جائے اور کہنے لگیں کہ صاحب یہ چیز 100 روپے میں بکتی تھی، اب دیکھو اس نے ساری مارکیٹ سے اٹھا لی ہے اور اب اسے 300 روپے میں اس لیے بیچ رہا ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو جس کو ضرورت پیش آئے گی وہ خریدے گا جا کے، لیکن اپنی خوشی سے 300 تو نہیں دے رہا۔ یہ ہے بیع فاسد، کہ 100 روپے تو اس میں سے جائز ہی ہوئے، اس کے 125 بھی جائز ہو گئے، چلیے باقی جو اس نے استعمال کیا 175 روپے جو زیادہ لے لیے، یہ بیع فاسد ہے۔ کئی قسمیں اس کی فقہا نے لکھی ہیں
اور قرآن پاک کے اس ایک لفظ تجارتن عن تراضٍ، وہ تجارت جو باہمی خوشی سے ہو، بس اس پہ فقہا نے پوری پوری کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح اب اس کی ایک اور مثال سمجھیے، شوہر ہے، بیوی نے اپنا حق مہر اس سے لینا تھا، بیوی کو پتا ہے کہ 5 لاکھ اس نے حق مہر لکھوایا اور وہ خوش ہے اس پہ کہ اسے پیسہ ملے، کوئی بھی وجہ ہو، پیسے کی محبت اس کے دل میں ہو، کوئی بھی وجہ ہو، اس کی ضرورت ہو، وہ عورت چاہتی ہو کہ کس طرح میرے مستقبل کا تحفظ ہو، 20 صورتیں نکل سکتی ہیں کہ پہلے شوہر نے ایسے ہی میرے ساتھ کیا تھا، اب دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ اس سے وصول کر کے بینک میں رکھوں کہ یہ بھی مجھے طلاق دے کے چلتا بنے تو میرے اخراجات کا چیزوں کا کیا ہوگا، کوئی بھی وجہ ہو، وہ مہر لینا چاہتی ہے، شوہر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے مہر سے دستبردار ہو جائے اور تنگ آ کے کہے کہ میں نے معاف کر دیا، یہ ہے فاسد، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس نے کسی کے جائز حق سے اسے محروم کر دیا نا، یہ بیع فاسد کے درجے میں آ جاتی ہے چیز، وراثت میں بھی آ جاتی ہے۔ مثلا لڑکی کو وراثت ملتی ہے اپنے باپ کی طرف سے، وہ نہیں لیتی، لے کے اس نے واپس کر دیا، خالصتاً اسی کا مال ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں لینا چاہتی، اسے پتا ہے کہ میرے بھائی تو سارے بیچارے غریب ہیں، بہنیں غریب ہیں، اور میں وراثت میں اگر 50,000 لے کے بیٹھ جاؤں گی تو ہے تو میرا ہی حصہ، لیکن بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، وہ اس 50,000 کو واپس دے دیتی اپنے بہن بھائیوں پہ کہ آپ لوگ اسے رکھیے، اور اب یہ شوہر اسے تنگ کرے کہ نہیں وراثت ہونی چاہیے تقسیم، انہیں کہو مکان بیچیں، کسی طرح حصے لو، اور اس کا حصہ اس نیت سے لے لینا کہ وہ حصہ لے گی تو آخر میرے ہی اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا نا، میں اس کے پیسے سے گڑبڑ کر دوں گا، چاہے کچھ بھی حتیٰ کہ کاروبار کر لوں گا، یہ بھی غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا عورت کو کہ وہ جا کے اپنا حصہ وصول کرے، نہیں لینا چاہتی بھئی کسی بھی وجہ سے، تو اس کا اپنا معاملہ ہے، یہ اس میں دخل کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے اللہ نے یہاں جو رضا کی شرط لگائی ہے نا، رضا تجارت میں بیع فاسد کے جتنے طریقے ہیں وہ سب اس سے نکل گئے۔ اسی کی ایک صورت وہ بھی ہے جو معاشرے میں رشوت ہے کہ پیسہ آدمی کیوں اپنی خوشی سے دے، وہ کہتا ہے صاحب آپ ہمارا کام کر دیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو ہے، میں بھی انہی کا ملازم ہوں، کر دوں گا۔ اسے پتا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں، تو میں آخر اس چیز کو ہار جاؤں گا، بہت شدید نقصان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو روز میرا وقت ضائع ہوتا ہے، مجھے آنا پڑتا ہے، ایک ذہنی کوفت ہے۔ اب یہ کہتا ہے صاحب 100 روپے لے لو اور کام کر دو، وہ کہتا ہے ہاں بس یہی بات تھی، 100 روپے دے دیجئے آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ جو اس نے پیسے لیے ہیں نا، یہ بیع فاسد ہے، حتیٰ کہ باطل ہے، کیونکہ اس نے جو پیسے لیے ہیں وہ کس چیز کے عوض میں، وہ کہ تجارت تھوڑا ہی ہے، وہ تو گورنمنٹ کی نوکری اسی کام کے لیے کر رہا تھا۔ اگر یہ کام اس کا نہ ہوتا، کوئی اور کام ہوتا تو چلیے پھر وہاں پہ کسی اور معاہدے کے تحت سوچتے، یہ رشوت بھی اس میں شامل ہے، تو اس لیے جب کوئی آدمی مجبور ہو اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ بیع اور شرع کی جو صورتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے اس میں منع کر دی اور بتا دیا کہ صرف وہی صورتیں جائز ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت، اور اسی وجہ سے فقہا نے اس آیت کی وجہ سے کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ اتنے بڑے بڑے چیپٹرز لکھے ہیں کہ بیع اور شرع یعنی خریدنا اور بیچنا، اس میں کیا چیزیں جائز ہیں، اور کتاب الاجارہ بھی پوری لکھی ہے کہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح کرائے پر دیا جائے گا اور کرائے پہ کیا چیز واپس دی جائے گی اور کرایہ کیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں لکھا ہے کہ کرایہ طے کیے بغیر سواری جائز نہیں، بیٹھ کے اور اس سے کہا فلاں جگہ جانا ہے اور کہیں سے رکشہ لیا اور اس سے کہا کہ عام باغ چلو، تو عام باغ چلے گئے،
4 مینار سے رکشہ لے لیا اور وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کے اسے کہتے ہیں کہ صاحب کتنے پیسے؟ اس سے کہا 300 روپیہ. کہتے ہیں صاحب 300 کہاں بنتا ہے، اتنے پیسے لے لیجئے. اب یہ دونوں میں آپس میں تضاد ہوگا نا، یا تو وہ اپنی خوشی سے نہیں لے گا یا یہ اپنی خوشی سے نہیں دے گا، کچھ تو ہو گئی. یہ جو چیز ہے یہ بیع فاسد ہے. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کرایہ طے کیے بغیر اس سے پہلے نہ بیٹھو، کرایہ طے کر لو پھر اس کے بعد، تاکہ عن تراض منکم آپس میں رضامندی ہو، خوشی ہو. تو سب بیع کی صورتیں ناجائز ہو گئیں سوائے ان صورتوں کے جو اللہ تعالی نے بتا دیا. 2 چیزیں، ایک تو تجارت حقیقی اور دوسرے یہ کہ آپس کی رضامندی سے ہو، اور رضامندی میں کسی قسم کا کوئی جبر شامل نہ ہو. اگر جبر شامل ہوگا تو پھر مجبوراً یہ کرے گا. اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی مزدور سے مزدوری کرانا اور اس کی اجرت اتنی کم رکھنا کہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں نے بہرحال کرنا ہی ہے، اب کیا کروں. تو اس نے تو اپنی مجبوری سے کام کیا ہے. جس نے پیسے دینے تھے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا اتنے پیسوں پہ مجھے دوسری جگہ سے مزدور مل جاتا ہے، نہیں ملتا تو یہ گناہ کی بات کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ سودا ہو آپس کی خوشی سے. تو جو آپس کی خوشی سے سودا ہے وہ ٹھیک ہے. تو ایک تو تجارت فرمائی اور دوسرے رضامندی کا فرمایا کہ راضی بھی ہو. اسی لیے کسی بھی انسان کا مال اس کی رضا کے بغیر لینا جائز نہیں. حتیٰ کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے چندہ دینا تھا مسجد کے لیے 10 روپے، اور اسے لوگوں کے درمیان میں، مسجد والے سوچتے رہے کہ کسی دن یہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے پھر اس سے چندہ مانگیں گے، تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے اس نے 15 روپے دے دیے کہ لوگ کیا کہیں گے، رئیس صاحب اتنے، سیٹھ صاحب، اور صرف 10 روپے دیے. تو فقہا کہتے ہیں وہ 10 روپے مسجد میں لگانا جائز اور 5 روپے حرام. تو کہتے ہیں اس چندے کو واپس کیا جائے گا، اس لیے کہ عن تراض منکم، یہ آپس کی رضامندی سے نہیں، وہ تو اس نے دیا ہے کسی اور وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. تو یہ پیسہ لینا جائز نہیں. اسی لیے حنفی فقہا بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ مالی جرمانہ اسٹیٹ نہیں لگا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی اور نوٹس اس پہ آ گیا کہ اتنے ڈالرز پڑ گئے تمہارے ذمے. حنفی فقہا کے ہاں یہ جائز نہیں. ایک صورت اس کی قضات نے جائز قرار دی تھی، قاضیوں نے، اور وہ کہتے تھے کہ اتنا بگاڑ ہو گیا ہے کہ اب پیسے کے علاوہ انہیں عقل ہی نہیں آتی. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، اتنا پیسہ اس سے لے کر امانت کے طور پر رکھ دیں تاکہ اسے نقصان پہنچے اس چیز کا کہ اپنے پیسے کو وہ تجارت میں نہیں لگا سکا. مثلا اس پہ جرمانہ کیا کہ 10,000 روپے تم پہ جرمانہ ہے، اور وہ اپنے پاس اسٹیٹ رکھ لے گی، امانت کے طور پہ بینک میں ڈال دیا کہ یہ فلاں آدمی کا ہے، اور اسے چیک کاٹ کر دے دیا 6 مہینے بعد کا، سال بعد کا، کہ سال بعد آ کے اپنے پیسے یہیں سے لے جانا، تاکہ وہ اپنے مال سے نفع نہ اٹھا سکے، مال اس کا ضبط نہیں ہو سکتا. اسی لیے کوئی بھی صورت مال سے کسی کو محروم کرنے کی بغیر اس کی خوشی کے یہ درست نہیں، اور نہ ان چیزوں میں برکت ہوتی ہے. یہاں پر ارشاد فرمایا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں آپس کی رضامندی سے جو تجارت ہے وہ جائز. اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ حق بنتا ہے بعض لوگوں کا، دعویٰ ہوتا ہے بعض لوگوں کو بعض پہ، اپنی محبت سے، اپنی خوشی سے ایسی گہری دوستی ہوتی ہے کہ وہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے یہ کام کرائیے، مولوی صاحب یہ میں ساتھ میرے آئے ہیں اور مسجد بنوانی ہے. وہ کہتے ہیں 1,000 روپیہ لے لو، وہ کہتے ہیں چھوڑو بھئی 1,000 کیا، آپ کے پاس آئی اسی لیے ہوں، آپ تو بالکل 5,000 دیں، اس سے کم میں نہیں بات ہوگی.
اور وہ اپنی خوشی سے، محبت کی وجہ سے، دعوے کی وجہ سے کہ پرانا دوست ہے، آخر ان کا حق ہے ہم پہ، ضد کر رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں، وہ ایک کی بجائے 5 دے دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ چیز اس سے بالکل نکل کے الگ ہو گئی کہ وہ تجارت کا باب نہیں رہا، وہ ایک دوسرے سے مال لینے دینے کی بات نہیں رہی، بلکہ وہ تو محبت کے تقاضے اور وہ چیزیں ہو گئیں۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ تجارت ایک اس کے ذریعے مال ہوگا، اور دوسرے رضامندی سے۔ یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہیں، رضامندی اور یہ، تو پھر مال دوسرے کا نہیں لیا جا سکتا۔ اور جو نابالغ ہوتا ہے، چونکہ اسے سمجھ نہیں ہوتی، اس کی رضامندی کا کیا اعتبار ہے؟ بچہ ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد نے مجھے انگوٹھی بنا کر دی، میں بچہ تھا، اور اس میں ہیرا لگوایا، تو بڑا خوش ہوا، میں دیکھ دیکھ کے انگوٹھی خوش ہوتا تھا، اور باہر گلی میں گیا تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں، دوست دیکھیں، بچے دیکھیں کہ ہمارے والد نے کتنی اچھی چیز دلائی۔ اور ایک ٹھگ آ گیا گلی میں، شاید بنارس کا ہو، اور آ کے اس نے مجھ سے کہا بیٹے یہ کھجور کھاؤ۔ تو جب میں نے کھجور کھائی تو بہت میٹھی تھی، اس کا بیٹے اچھی لگی، میں نے کہا ہاں اس کا ایک اور لے لو، وہ بھی کھائی۔ پھر اس نے کہا بیٹے اس کھجور کو، گٹھلی کو پھینک دو، اسے نہ چوسو، یہ انگوٹھی جو تمہاری ہے نا اسے چوسو۔ تو میں نے انگوٹھی نکال کے منہ میں ڈالی اور چوستا رہا، پھر اس کا بیٹے یہ زیادہ اچھی لذیذ معلوم ہو رہی کہ کھجور۔ میں نے کہا کھجور، انہوں نے کہا اسے پھینک دو اور کھجور لے لو۔ تو میں نے انگوٹھی پھینک دی اور 2-4 اور کھجوریں اس نے لب بھر کے مجھے دی اور انگوٹھی لے کے چلتا بنا۔ تو میں جب گھر آیا تو میں نے والد سے کہا کہ وہ تو اس میں کوئی مزے کی چیز ہی نہیں تھی، اتنی کھجوریں لائے ہم۔ تو میرے والد نے پھر سے کہا، وہ ہنسے اور کہا بیٹے انگوٹھی پھر بنا دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن دین سنبھال کے رکھنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بڑے ہو جاؤ اور کوئی تمہیں چکما ایسے ہی دے اور تمہارا دین لے کے چلتا بنے۔ تو بچوں کی رضامندی اس اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ بچہ راضی ہو بھی جائے گا تو بچے کا کیا ہے، کل کو غصہ آئے گا پھر ناراض ہو جائے گا کہ لاؤ بھائی وہی پیسے میرے واپس، وہی لا کے دیں جو خرچ کیے تھے۔ تو نابالغ کوئی وراثت کا حصہ وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا بوجہ یہ کہ وہ اس کی رضامندی نہیں۔ ایک بات تو یہ فرما دی، اگلی بات یہ فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ گھر کا کرایہ کس صورت میں آتا ہے؟ وہ اس میں گھر کے کرائے میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ گھر کا کرایہ سے محنت کا معاوضہ ملتا ہے، پراپرٹی انویسٹمنٹ جو دن بدن اس کی قیمت ڈاؤن ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے تو اپ ہو رہی ہے کہ فرض کیجئے آج 1 لاکھ کی زمین ہے، پراپرٹی ہے، تو کل کو 5 لاکھ کی ہو جائے گی، لیکن یہ جو عمارت، یہ جو پیسہ اس نے خرچ کیا ہے یہ بھی تو ڈیکریز ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے۔ آج اس کی قیمت فرض کیجئے اینٹ کی 1 روپیہ تھی، تو جب 5 سال بعد اسے دیکھیں گے تو شاید یہ 8 آنے کی بھی نہیں رہ جائے گی، تو اس کے عوض میں اسے نفع پہنچایا جا رہا ہے، یہ ہے کرایہ۔ تو اس کے عوض کے مطابق کرایہ رہنا چاہیے یا کچھ بھی منعقد کرنا ہوتا ہے؟ کرائے میں فقہا نے مختلف چیزیں لکھی ہیں اور عرف دیکھنا چاہیے وہاں کا عرف کیا ہے، وہاں عرف عام میں جو چیزیں طے پاتی ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری چیز فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم مت قتل کرو ایک دوسرے کو۔ اب یہ جو یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تو اس کی 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یا اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر تم ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تو ایک دوسرے کو قتل ہی کرنا ہے، معاشی طور پر قتل ہو جائے گا، رہ نہیں سکو گے اور پورے معاشرے میں فساد پھیل جائے گا، یہ نہ کرو۔ دوسری چیز جو اکثر مفسرین گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مال کا تذکرہ پہلے فرمایا، اس کے بعد جان کا تذکرہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی جانیں
یہ بھی بڑی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. فساد کے جتنے طریقے تھے انہیں ختم کر دیے کہ جھگڑا اور نوبت قتل تک اس کی پہنچ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جب زیادہ جھگڑا بڑھ جائے گا تو اسٹیٹ کے پاس چلے جاؤ, حکمرانوں کے پاس چلے جاؤ, عدالت میں جاؤ, وہ اس کا فیصلہ کریں. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بار بار جن چیزوں کو لوگوں کو کہتے تھے, ہمارا زمانہ ہوتا تو گویا روز اشتہار اس بات کا میڈیا میں آتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب بھی کہیں جھگڑا ہو جائے ایک تیسرے آدمی کو ثالث مقرر کر لو اور آپس میں مسئلے طے کر لو, ہمارے پاس نہ آنا. اور اگلی آیات میں بھی چل کے آ رہا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب عورتوں کا اور مردوں کا جھگڑا شروع ہو جائے خاندان میں, گھر میں, میاں بیوی میں, بہن بھائی میں, تو فرماتے تھے اپنے محلے میں کچھ لوگوں کو بٹھاؤ اور وہیں پہ بات طے کر لو, ہمارے پاس نہ آنا. کیونکہ عدالت کے فیصلے, ارشاد فرمایا, دلوں میں بغض پیدا کر دیتے ہیں, دشمنی پیدا کر دیتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا میری رعایا میں ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہو جائے. تو دوسری بات کی ہوگی. اور تیسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, خود اپنی جان کو قتل نہ کرو. یعنی خودکشی کو حرام قرار دیا گیا کہ خودکشی نہ کرو. اور یہ پھر ٹھیک وہی چیز آ جائے گی جو ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے بالکل آغاز میں کہی ہے کہ اپنا مال اپنے ہی اوپر غلط طریقے پہ مت خرچ کرو, اور دیکھو اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو, یعنی خودکشی نہ کرو. تو خودکشی کی بھی حرمت یہاں سے ثابت ہوئی کہ حرام ہے. لیکن خودکشی ہمارے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے. کبیرہ گناہ ہے بشرطے کہ اس کے لیے کوئی عذر موجود نہ ہو. اور اگر کوئی قوی عذر موجود ہے اور وہ پھر اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے تو امید ہے اللہ کے ہاں اس سے پوچھ نہیں ہوگی. لیکن یہ قوی عذر بہت بڑا عذر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سمجھے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ قوی عذر ہے, یہ بڑی سٹرانگ ریزن ہے اس کی. خودکشی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے سارے فقہا اور پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کا جنازہ پڑھا جائے گا. اس لیے اگر کسی آدمی نے خودکشی کی ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے, پڑھا جائے گا, کیونکہ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے اسے معاف کر دے گا, اور نہ چاہے تو کوئی کسی کے لیے بھی اللہ نہ چاہے, وہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے. البتہ ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کے لیے دعا بھی مانگیں گے, ایصال ثواب بھی کریں گے. خودکشی کرنے والے کے لیے یہ سارے حقوق ثابت ہیں, کوئی حق اس کا ضائع نہیں ہوتا. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خودکشی ہوئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے کہ اس کو اللہ نے جنت میں بھیجا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی, اور وہ لوگ بہت مضبوط تھے, مکہ مکرمہ میں ایمان لائے, اور جس طرح سرداروں کی, نوابوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں, ان کا ایک ٹکڑا ایسا تھا, اور ان کی فوج اپنی تھی, اسلحہ بھی اپنا تھا. عربوں میں بہت سے ایسے تھے جن کے ذاتی اسلحہ خانے ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک کافر تھے, پھر وہ مسلمان ہو گئے, حضرت صفوان رضی اللہ عنہ, ان سے کہا کہ مجھے اسلحہ چاہیے, تو انہوں نے اپنے ذاتی اسلحہ خانے میں سے 300 زرہیں پیش کی. تو ایسے بڑے بڑے اسلحے والے بھی ہوتے تھے. اور ایسے ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں اور مسند احمد میں آتی ہے, انہوں نے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ دیں, میرے ہاں آ جائیں, میری اپنی فوج ہے, اپنا اسلحہ ہے, نبٹ لیں گے ان سے, مکہ والوں سے جو کچھ یہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مجھے جہاد کا حکم نہیں دیا. مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی, اور وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی, اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بیعت کو توڑ دیں اور میں واپس جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ,
میں بیعت کو نہیں توڑتا اور نہ میں تمہیں واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں. اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کو ابتدا میں بخار ہو گیا تھا بہت شدید، یہاں تک کہ یثرب کہتے ہی اس کو مدینہ منورہ کو اس لیے تھے کہ وبا کی جگہ، بیماری کی جگہ، وہاں بہت وبائیں آتی تھیں. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ایک عورت تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس شہر سے نکل گئی. اور آپ نے فرمایا میں اس کی تعبیر یہ دیتا ہوں کہ اب یہ شہر پاک ہو گیا اور اب وبائیں اور بلائیں اس میں نہیں آئیں گی. اور ارشاد فرمایا کہ اب کوئی سے یثرب نہ کہے، اور تم میں سے جو شخص سے یثرب کہے گا اسے چاہیے کہ 10 مرتبہ مدینہ کہے اس نے میرے شہر کی توہین کی. یہ جو بہت سے لوگ والی یثرب اور آقائے یثرب کہتے پھرتے ہیں نا، منع کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے نام سے منع کیا ہے کہ میرے شہر کو ایسا برا نام نہ دو، نہیں کہنا چاہیے. اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ بخار میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کیا، ایک دن صبح کے وقت اٹھ کے باہر گئے اپنی ضروریات کے لیے، اور جب دیر تک واپسی نہیں ہوئی تو کسی نے جا کے دیکھا تو انہوں نے دراتی ایک چیز لے کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا اور خون بہہ گیا بہت زیادہ اور شہید ہو گئے. اور ان کا جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کے بڑے اچھے دوست تھے انہیں بڑا دکھ تھا اپنے اس دوست کا، اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کئی دنوں کے بعد، ایک مدت کے بعد انہوں نے آ کے عرض کیا میں نے آج رات اپنے اس دوست کو خواب میں دیکھا جس نے خودکشی کر لی تھی، اور وہ جنت میں پھر رہا تھا ایسے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھپائے ہوئے تھے ایسے. تو میں نے اس سے کہا کہ کہاں؟ اس نے کہا جنت میں. میں نے کہا کیسی گزر رہی؟ بڑا خوش تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے بلایا اور مجھ سے کہا کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، وَإِنَّ لِلْهِجْرَةِ لَشَأْنٌ، اور ہجرت بہت بڑی چیز ہے، ہمیں بڑی پسند ہے، اور ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، چلے جاؤ جنت. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ یہ جو میرے ہاتھ ہیں میں خراب کر کے لے آیا ہوں، انہیں ٹھیک کر دیں. تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ لَن نُصْلِحْ لَكَ مَا أَفْسَدْتَ، ہم ہرگز اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے جسے تم اپنے اختیار سے بگاڑ کر لائے ہو. ہم جو چیزیں صحیح دیں اور لوگ اپنے اختیار سے بگاڑ لیں پھر ہم ٹھیک نہیں کیا کرتے، اس سمیت چلے جاؤ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا رحمت کا غلبہ تھا کہ یہ خواب سنتے ہی آپ نے سامنے ہی سب کے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لیدی، اللہ جہاں سارا جسم معاف ہو گیا ہاتھوں کو بھی معاف کر دیں. بات ختم ہو گئی. انہوں نے پھر اسے ایک دن خواب میں دیکھا اور اس کے ہاتھ بالکل ٹھیک تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اصابتنی دعوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب پہنچی تو اللہ نے فرمایا ہم اس بات کو رد نہیں کرتے، تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک کر دیتے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خودکشی کرنے والا کفر کا مرتکب نہیں ہوتا، کیونکہ کفر کا ارتکاب چاہے صحابی کرے اور رضی اللہ عنہ یا امتی کرے، کفر تو پھر کفر ہی ہے، شرک تو شرک ہے، پھر تو سب برابر ہے. اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب وہاں اس لیے معافی ہو گئی خودکشی کی کہ ہجرت کی تھی، اور امتی کے لیے معافی نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر جہنم کا عذاب ہوگا. کبیرہ گناہ پہ وہی ہے نا، یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کفر ہو گیا. اور اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کو بھی معاف کر دے. تو کبیرہ گناہ کے مرتکب کے سلسلے میں پوری امت کا موقف یہ رہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا
اور کبیرہ گناہ ہوا ہے تو کبائر کا مرتکب ہمارے نزدیک کافر نہیں ہو جایا کرتا، مسلمان ہی رہتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی اسے معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی بغیر توبہ کے جو معاف کرتے ہیں وہ اس کی تشریح آگے آ رہی، وہاں بات کرتے ہیں اگلی آیت۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ خودکشی، کبیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی معافی۔ دوسری یہ فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تو یہ بہت شدید چیز ہے، کفر کی حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار دیا ہے۔ آخری جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگ جاؤ۔ تو قتل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے، اس وجہ سے منع فرما دیا کہ دیکھو یہ حرکتیں نہ کرنا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تعالی تم پر بہت مہربان ہے، بے حد بغیر کسی حساب کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرنا، قتل اور مال دونوں چیزیں ایسی ہیں، جان اور مال، جان اور مال دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا احترام ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں کی جان، لوگوں کی مال، اس کا محافظ بن کے رہے انسان۔ کافر کی جان اور مال بھی جائز نہیں جب تک کہ حربی کافر نہ ہو۔ اور خودکشی میں قوی عذر کسی انسان کا ہو تو امید ہے اللہ کی رحمت اسے معاف کر دے گی۔ قوی عذر جیسے ہمارے یہاں ملک کی تقسیم ہوئی تھی تو کئی عورتوں نے غیر مسلموں کی تشدد سے بچنے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا دیں اور جان دے دی۔ اس پہ حضرت سے پوچھا گیا تھا، مفتی صاحب سے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے اس کا جواب یہی دیا کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل پہ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ بہت قوی عذر ہے یہ۔ تو ایسے قوی عذر میں اگر کوئی اپنی جان پر کھیل لیتی ہے، خاتون مر جاتی ہے، تو بظاہر خودکشی ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی تیسری بات یاد رکھنی چاہیے کہ قوی عذر یہ تھوڑا ہی ہے کہ امتحان میں فیل ہوئے اور پھندا لگا لیا۔ یہ تو اپنے جی کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں نا، رشتہ پسند کا نہیں ہوا اور چڑھ گئے پھانسی، یہ سب چیزیں اپنے جی کی ہیں۔ اور یہ جذبات، ان سے کھیلنا الگ بات ہے، شریعت کا مسئلہ ایک الگ بات ہے۔ کتنے ہی مسلمان سوسائڈنگ میں اب وہ ہو گئے نا، اور یہ سب چیزیں، ان سے پوچھو عذر کیا ہے بھائی؟ عذر یہ ہے کہ غیر مسلم ہم پہ ظلم کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہم نے اسی طرح لڑنا ہے۔ ارے غیر مسلم جو ظلم کر رہے ہیں تو جو ان کے خلاف لڑنا ہے، اپنی حکومتوں کے خلاف کیوں نہیں لڑتے؟ اپنے نظام کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ انہیں جو ظلم کا موقع مل رہا ہے، فرض کیجئے جو بھی ہو رہا ہے، اس کی بنیاد ایک یہ بھی تو ہے کہ جس ملک میں ظلم کرنا ہے انہوں نے وہاں پر آ کر پاؤں رکھا ہے، تو کوئی سٹیج انہیں ملا ہے نا جس پہ انہوں نے آ کے اپنا قبضہ جمایا، اور وہاں سے بات آپ اس سٹیج کو نہیں توڑتے۔ وہ جمہوریت کے ذریعے ٹوٹے یا جبر کے ذریعے ٹوٹے یا احتجاج کے ذریعے کچھ بھی ہو، یہ مسلمان ممالک کے اندرونی مسائل ہیں، اس پہ تو محنت کرتے نہیں۔ اور فرض کر لیجئے وہاں ایمان کی بات نہیں رہی، وہاں تعلیم کی بات نہیں رہی، وہاں اسلام نہیں رہا، اس پہ نہیں محنت کرتے کہ وہ جو اصل جڑ تھی اسے اکھیڑیں۔ ببول اور کیکر کا درخت اپنی جگہ پہ لگا رہے اور کانٹوں کو آگ لگاتے رہو کہ کانٹے بہت خراب۔ اس لیے اتنے قوی عذر یہ نہیں بنتے، وگرنہ دنیا میں امن درہم برہم ہو جائے، تہو بالا ہو جائے، اور اس کا بہت بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ پرامن طریقے پہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان بیچاروں کو بغیر کچھ کیے رکاوٹیں اور تکالیف برداشت کرنا پڑتی۔ اس لیے فرمایا خودکشی میں یہ تین باتیں، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تو تم پہ ہر حال میں مہربان ہے، ہر وقت مہربانی کرتا ہے، لیکن تم جب کسی کی جان اور مال دو چیزوں کو چھیڑو گے
تو پھر خدا کا قانون تم پر آئے گا، پھر گناہگار بھی ہو جاؤ گے، اور اللہ اپنے قانون کے مطابق پھر تمہارے فیصلے کرے گا، پھر رحمت کی بات نہیں ہے، پھر بات اللہ کے قانون کی آ جائے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا، یہ ذالکہ کا جو لفظ ہے نا، اس سے اشارہ ہے ان دونوں چیزوں کی طرف کہ جس سے ہم نے منع کیا ہے، قتل کرنے سے اور مال میں گڑبڑ کرنے سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سارے گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز سے ہم نے روک دیا ہے، جو کوئی کرے گا عدوانن، ایک تو یہ کہ تعدی سے، حد سے بڑھنا، وظلمن، اور ظلم کرنا، ان دو چیزوں کو بروئے کار لائے گا۔ تجارت کی تھی، مال کمایا تھا، کسی پر حد سے زیادہ ظلم ہوا، کسی پہ حد سے زیادہ اس کا مال چھین دیا، ایک حد مقرر تھی نفع کی، اس حد سے ہی بڑھ گئے، اور ظلم، اس پہ ظلم شروع کر دیا۔ یہ جو بھی آدمی گناہ کرے گا ان دو چیزوں کے ساتھ، عدوان کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے کیا کریں گے، ان قریب ڈال دیں گے اس کو، ہم اس کو ڈال دیں گے آگ میں، ان قریب، جو ہی مرنے کے بعد پہنچے گا ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور لوگوں اللہ کے لیے یہ بہت آسان بات ہے۔ کل اگر یاد ہو تو وہاں پہ بھی یہ آیت آئی تھی کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولو گی تو ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بہت آسان بات ہے، کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو لہذا معافی ہو جائے۔ تم سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی سکون اور یہ چیزیں سکھانی۔ یہاں بھی اسی طرح کی بات آ گئی کہ تم اس خوشی میں نہ رہنا کہ تم مسلمان ہو لہذا تم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی بھی یہ کام کرے گا نا، عدواناً و ظلماً، ظلم کے ذریعے لوگوں کو قتل کرے گا، تعدی حد سے بڑا ہوا ہے قتل کر رہا ہے، یا یہ دونوں چیزیں وہ کر رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، لیکن حق کوئی نہیں بنتا اس کا، فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے انقریب ڈال دیں گے جہنم میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور لوگوں اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اس غرضے میں نہ رہنا کہ تم مسلمان ہو لہذا جہنم میں پھینکے ہی نہیں جاؤ گے، قانون استعمال ہوگا اور قانون کے مطابق ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے کافر کا مال وہ بھی اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں، سمجھنا چاہیے۔ لوگ جو یہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں نا جی کافر ہے، اور اس سے بھی بڑی دلیل یہ لے لیتے ہیں، ایک صاحب نے اتنا فراڈ کیا کئی ہزار پاؤنڈ کا وہاں انگلینڈ میں، اور کسی معاملے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی سارا ہندوستان یہ لوٹ کے لے آئے، یہاں پہ ساری دولت ہماری لے آئے، ہم نے وہی دولت ان سے واپس لی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب دلیل ہے۔ ہم نے کہا بھائی اگر شریعت یہی بتاتی ہے تو پھر تو سب کو یہ کرنا چاہیے، پھر تو میں بھی نکل جاؤں اور تم بھی نکل جاؤ، اور ہم جس کا جتنا مال ہاتھ آئے اٹھا کے چلتے بنو، ہندوستانی تو لوٹا ہے سارا انہوں نے۔ یہ کوئی دلیل ہے بھلا؟ کوئی صورت ایسی نہیں کہ غیر مسلموں کے مال پہ انسان ہاتھ صاف کرے، اللہ کے ہاں اس کا بھی جواب ہے، دینا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں نے غلط چیزیں سوچ لی، اور ہے تو بات شرم کی، مگر ایک صاحب ایسی بات کر رہے تھے، ہم نے کہا بھائی تو یہ کافر کا مال آخر کیوں حرام ہے؟ ہم نے ایسے ان سے سوال میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل حرام نہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا پھر کافرہ عورت کے ساتھ بدکاری کیوں حرام ہے؟ کہنے لگے آپ کہتے ہوں گے حرام ہے۔ الیاذ باللہ، ہم تو پاؤں سے زمین سے رکھ گئی تو آپ کہتے ہیں حرام ہے، مطلب یہ کہ ہم نہیں کہتے۔ اب آگے اس لیے نہیں بولے کہ اب کیا فائدہ اس کے منہ سے کفر کا جملہ نکلوائیں، مطلب یہ کہ سب چیزیں جائز ہیں کافروں کی۔ یہ کوئی اسلام ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں سے پرہیز کرنا،
وگرنہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ آسان بات ہے. اس میں نہ رہنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور مسلمان ہیں اور ہر سال حج کرے آتے ہیں اور عمرے کر لیتے ہیں اور یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی. اتنی آسان بات نہیں. ان تجتنبوا، اور اگر تم بچو گے کبائر، کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جو تم کو منع کی گئی ہیں، منع ہوئی ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم اتار دیں گے، الگ کر دیں گے، ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام پر، ایسی جگہ پہ جو عزت والی جگہ ہے. بڑی تسلی دی ہے اللہ نے اس آیت کریمہ میں، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو تو باقی رہ گئے صغیرہ گناہ، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم وہ معاف کر دیں گے، بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے. تم کبیرہ کو چھوڑ دو، ہم صغیرہ پہ گرفت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ معاف کریں گے، تم جیسے گناہگار صغیرہ گناہوں کے ارتکاب کے باوجود وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں داخل کریں گے وہاں جو بڑی عزت کی جگہ ہے. یہ بشارت ہو گئی ان لوگوں کو جو صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں اور توبہ نہیں کی. اللہ نے کہا صرف یہ کہ کبیرہ گناہ چھوڑ دو، صغیرہ ہم خود معاف کر دیں گے. اس لیے اہل سنت کا اور معتزلہ کا اس آیت پہ اختلاف ہوا ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ تو خدا کسی صورت میں معاف کرے گا ہی نہیں، اور ان سے بھی چار ہاتھ وہ خارجی آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کبیرہ گناہ تو کفر ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی کبیرہ گناہ کرتے تھے. یہ مینٹلٹی ہے ایک خاص. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ خارجی اسی زمانے میں ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں. ایک خاص ذہنیت بن جاتی ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں، اور اپنے مخصوص گروہ کے علاوہ کسی کے متعلق یہ سمجھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں کہ وہ بھی نیک ہو سکتے ہیں. بس یہ سوچنا کہ جو ہم کہتے ہیں بالکل درست ہے، اور جو ہماری پارٹی کا آدمی ہے بس یہی بخشا ہوا اور جنت میں ہے، باقی سب جہنمی اور باقی سب کافر. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کی تکفیر کرنا. ایک حدیث پڑھ لی، اب اس حدیث کا کیا مفہوم، کیا مطلب ہے، سب کو مجبور کرنا کہ جو میں سمجھاؤں اسے مانو، چاہے پوری امت اسے نہ سمجھی ہو. اب تک ہم چونکہ ایسے سمجھے ہیں لہذا یہ مانو. یہ جو حد سے بڑھی ہوئی چیزیں ہیں نا، بات بات پہ کفر کے فتوے اور بات بات پہ شرک کے فتوے، یہ وہ خارجیوں کی ذہنیت ہے جو اسلام کے آغاز میں 30-35 برس اسلام کے بھی گزرے تھے اور پیدا ہو گئی تھی، اور کسی کو وہ جینے کا حق نہیں دینا چاہتے تھے معاشرے میں. حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو انہوں نے شہید کر دیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکل آئے جنگ کرنے کے لیے، اور نعرے لگا رہے تھے. ہزاروں جمع ہو گئے لڑکے، اور انہوں نے اپنے اپنے علم اٹھائے ہوئے ہیں، نشان، اور نعرے لگا رہے ہیں رو الی الجنہ، رو الی الجنہ، جنت کی طرف چلو، جنت کی طرف چلو. تو جنت کی طرف چلو کا نعرہ تو بڑا پرکشش، خون کھول اٹھا لوگوں کا، ان کا بالکل جنت کی طرف چلو. اور جا کر کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی، اور اپنے آپ کو حق بھی سمجھتے رہے اور جہنم میں پہنچے. اس مینٹلٹی کو دیکھنا ہو تو کبھی آپ تاریخ پڑھیں اور حدیث پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ. اپنے علاوہ کسی کو نہیں جینے دینا، بس یہ حدیث میں آ گیا. لہذا حدیث کا حکم فرض واجب سے کم ہے ہی نہیں، یہ گنجائش ہی نہیں کہ مستحب ہے، مباح ہے. قرآن کے کتنے احکامات ہیں جن کے متعلق ہم نے کہا یہ صرف مباح ہے، یعنی اگر یہ کرو گے تو جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کرو گے تو ثواب ہے، اس کا مطلب ہے جائز ہے. وہ اسے بھی فرض واجب سمجھتے تھے. اور اس ذہنیت کا حال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا،
اور ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، قید میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے والد کی شہادت کا بڑا دکھ تھا، اور والد تو والد تھے ان کے، دوسری حیثیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بھی تھی کہ ان جیسا علم پھر کہاں رہ گیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے اسے جا کے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا پرواہ نہیں، کاٹ دو۔ میں نے کہا تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا سب صحیح کیا ہے، ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے ساتھ یہ، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس امت کے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اسے کہا میں زبان کھینچ لوں گا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس سے کہا حسن یہ نہ کر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے خود تعجب ہوا، اور مجھ سے کہنے لگا حسن اگر زبان کھینچ لو گے تو قرآن نہیں پڑھ سکوں گا، اور قرآن نہ پڑھے آدمی یہ بھی کوئی زندگی؟ ایک طرف بدبخت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر رہا ہے، اس گناہ کا احساس نہیں، دوسری طرف کہتا ہے قرآن ضرور پڑھنا ہے۔ یہ اعتدال سے ہٹی ہوئی زندگی ہے نا، اس کے نتیجے پھر اسی طرح نکلا کرتے ہیں۔ یہ خارجی تھے اور یہ تو حد سے ہی بڑے ہوئے تھے، معتزلہ سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ کم سے کم معتزلہ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی اور صغیرہ گناہ خدا کے ذمے ضروری ہے کہ معاف کر دے، تھے یہ بھی گمراہ، لیکن اس حد تک تھے وہ اس سے بھی بڑے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے سارے گناہ کبیرہ ہیں اور نبیوں سے بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے کافر ہے۔ چلو چھٹی ہو گئی سب کی، علیہ السلام۔ اس کے جو اعمال ہیں وہ اگر اسی طرح کے ہوئے تو یہ صحیح نیت سے کوئی گناہ ٹھیک تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث جب آئے گی تب بات کریں گے اسی وقت انشاءاللہ۔ خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ اعمال کے ثواب اور عذاب کا دار و مدار نیت پر ہے کہ کس نیت سے وہ عمل کیا تھا۔ اگر سرے سے وہ عمل ہی خراب ہے تو اس پہ تو ثواب ہو ہی نہیں سکتا، اچھی نیت کیسے معتبر ہو جائے گی؟ تو اس لیے معتزلہ کا موقف یہ تھا، اب بھی ایسے لوگ مل جائیں گے ایکسٹریمسٹ کہ اپنے فیلڈ کے علاوہ دوسرے سب بیکار کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ آدمی پڑھا رہا ہے، مفتی ہے، عالم دین ہے، وہ کہے گا سارے جہان میں غلط کام ہو رہے ہیں، سب کو چاہیے مدرسے میں آ کے بیٹھو اور پڑھا کرو، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی جہاد میں لگا ہوا، وہ کہے گا سب غلط ہو رہا ہے، بس جہاد کرو سب آ کے۔ اللہ حاصل کیا، کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جناب اس وقت سب سے عام فریضہ یہ ہے کہ اسلامک بینک قائم کیے جائیں، اکانومی کو کسی طرح سنبھالو، باقی جو نماز روزے یہ تو ہوتے رہتے ہیں، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ الیاذ باللہ۔ کبھی بھی ایسے نہ کرے، سب کے لیے گنجائش رکھے کہ یہ بھی دین کا ہی کام ہے، مجھے کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ہے میرے بھائی کر رہے ہیں، ہماری طرف سے ایک چیز پوری ہو گئی، یہ بھی دین کا کام ہے۔ بینکنگ بھی اللہ کا شکر ہے کچھ لوگوں کو خدا نے توفیق دی، حلال کا پیسہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے، سارے اعمال کی جان ہے، بہت اچھا۔ یہ ذہن ہونا چاہیے۔ جب بھی یاد رکھو جو کوئی آدمی اپنے آپ کو حق پر کہے اور سارے اہل حق کو باطل پر قرار دے تو وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ اہل حق کے لیے دل کھلا ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے ہی کرنے کے کام ہے، کچھ ہم کر رہے ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ خارجیوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ اہل سنت والجماعت نے اس آیت پہ معتزلہ سے جو اختلاف کیا تو ان کا موقف یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں صغیرہ گناہ یہ تو خدا نے معاف کرنے ہی کرنے ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں۔ اس کی بات کل ہم کر چکے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز بھی واجب نہیں مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل سے خود اپنے اوپر واجب کر لے، یہ اس کا احسان۔ اور کبیرہ گناہ وہ کہتے تھے سب کے سب بخشے ہی نہیں جائیں گے، کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنم میں۔ اچھا صاحب پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنم میں کتنا عرصہ رہے گا؟ اب پھنس گئے۔ یہ کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو کافر ہوتا ہے، وہ تو مومن ہوتا ہی نہیں۔ اور کہیں چھٹ جائے گا تو عقیدے کے خلاف جاتا ہے کہ عقیدہ تو تمہارا یہ ہے کہ بخشا ہی نہیں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ پیدا کر دو، یہ وہ مومن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں،
یہ ایک عقیدے کی نئی بحث انہوں نے شروع کر دی. اس لیے آپ فقہا کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھیں گے کہ وہ جہاں کہتے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک، یہ عالمگیری میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جملے کو لکھوایا ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں، اور جو آدمی کفر سے نکلتا ہے وہ ایمان میں آ جاتا ہے، اور جو ایمان سے نکلتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے. وہ در حقیقت اس کی نفی ہے معتزلہ کی. یہ ہے بات. اہل سنت کا موقف یہ ہم لوگوں کا کہ ہم کہتے ہیں کبیرہ گناہ پر اللہ کی ناراضگی ہے، خدا کا عذاب ہے، خدا تعالی نے جہنم کی بھی بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن احتمال اس کا بھی ہے کہ معاف فرما دیں، مہربانی کریں، احسان کریں. اور یہ آیت ہے کہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ کبیرہ گناہ تم چھوڑ دو جن سے ہم نے منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے صغیرہ معاف کر دیں گے. ایک وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں بڑی عزت والی جگہ پر لے جائیں گے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ پر عتاب تو ہے، جیسے پچھلی آیت میں کہ کسی کا مال کھا لیا، قتل کر دیا تو کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے کہا ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں جہنم میں پھینکنا. اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دیکھو کبیرہ پر گناہ کے باوجود احتمال ہے اس کا بھی، ایک امکان ہے اس کا بھی کہ اللہ فضل فرما دے. اور صغیرہ گناہ وہ سارے معاف ہونے کے باوجود اس کا پھر بھی چانس باقی ہے کہ خدا پکڑ لے. کبیرہ ان پہ ڈر یہ ہے کہ عتاب ہوگا، ڈانٹ پڑے گی اور ممکن ہے معافی ہو جائے. اور صغیرہ یہ معاف ہو جائیں گے مگر اس کے باوجود ڈانٹ پڑ سکتی. یہ اعتدال کا موقف ہے جو صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کے بارے میں سارے فقہائے امت نے اختیار کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے صغیرہ ہم معاف کر دیں گے اور عزت والی جگہ پر بھیج دیں گے باوجود گناہوں کے. یہ صغیرہ گناہ ہے تمہارے، اس کے باوجود جنت میں بھیج رہے ہیں، یعنی بخش کے اپنی طرف سے معاف کر کے تم نے توبہ نہیں کی. کیونکہ اگر توبہ مان لی جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں نہ رہ جاتی. ایک بات. اور یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک. آگے دوسری بحث دیکھیے. دوسری بحث فقہا نے یہ کی ہے، وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں مفسرین بھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، صغیرہ اللہ خود معاف کر دیں گے، تو معلوم ہوا کہ توبہ کے علاوہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں توبہ کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف یہ کہا ہے کہ کبیرہ سے بچتے رہنا، صغیرہ ہم معاف کر دیں گے. تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا خود صغائر کو معاف کر دیتا ہے. یہ اسی وجہ سے مشائخ سے بیعت ہوا کرتے ہیں. تعلق، تزکیہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتا ہے جب آدمی، تو پھر شرم آتی ہے خود ہی کبیرہ گناہوں کے کرنے سے. تو جب کبائر سے آدمی بچ جاتا ہے نا، اللہ نے فرمایا صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم معاف کر دیں گے. اس کے لیے ایک اور آیت کریمہ ایسی ہی جو مفسرین اس کی تائید میں بھی لاتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے. اور وہ 12ویں پارے میں سورہ ہود کے آخر پر، 12واں پارہ سورہ ہود اس کے آخر پہ، جی 12واں پارہ سورہ ہود 11ویں سورت ہے اور 114 نمبر آیت ہے اس کی. ملی جی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں سروں پر، فجر کی نماز اور مغرب کی. دن کے دونوں سرے ہو گئے نا، ایک وہ سرا ایک یہ سرا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں سروں پر قائم کیجئے، ایک وہ سرا صبح صادق، اس سے پہلے تہجد کی نماز، اور ایک عصر کی نماز اس سرے سے پہلے اس سرے کے شروع ہونے سے پہلے. ان دونوں نمازوں کی حفاظت کیجئے.
وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے ٹکڑوں میں بھی نماز پڑھا کرو، رات کے کچھ ٹکڑے ایسے جن میں ہمارے سامنے سجدہ کرو. اتنا اہتمام ہے نماز کا. اس لیے یہ جتنی اسلامی تحریکیں، خلافت، جہاد، یہ اور وہ، جس چیز میں بھی نماز کا اہتمام نہیں ہے نا، وہ کچھ بھی اور ہو سکتا ہے، دین نہیں ہے کم سے کم. یہ جلسے اتنے اتنے بڑے اور یہ جلوس اور یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اور 4 5 5 نمازیں گزر جاتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کے شرکاء کو کہ نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. جلسہ جاری ہے ظہر سے اور مغرب ہو گئی اور ڈنکے پٹ رہے ہیں اسلام کے اور کس کس چیزوں کے، اور جو مقررین ہیں نہ وہ نماز پڑھیں اور نہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نماز پڑھیں. یہ کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ہے نماز کو قائم کیجیے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ ٹکڑوں میں بھی نماز پڑھا کرو. مغرب ہے، عشاء ہے، رات کو اٹھنا ہے، فجر ہے بعض رات کے نزدیک. ان الحسناتی، بلا شک و شبہ نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو ہٹا دیتی ہیں، گناہوں کو دھو دیتی. تو معلوم ہوا بغیر توبہ کے بھی نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی. یہی دلیل ہے اس کی وہاں بھی کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بری چیزوں سے بچتے رہو گے اگر جو ہم نے منع کیے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو صغیرہ گناہ ہم معاف کر دیں گے. تو نیکیاں خود گناہوں کو دھو دیتی ہیں بغیر توبہ کے بھی. جب یہ اصول کی بات دونوں آیات سے پتہ چل گئی تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی جتنی بڑی نیکی کرتا ہے اس کا اتنا بڑا گناہ بھی دھل جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائیں. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے گناہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہی اسی کے برابر کی نیکی کر، اور تنہائی میں گناہ ہو جائے تو تنہائی میں اسی کے برابر کی نیکی کر لو. یہ دونوں ایک دوسرے کے کفارے میں لگ جائیں گے.